ایک روایت بیان کی جاتی ہے اور وہ روایت یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جی ایک حضور کے صحابی تھے حضرت علقمہ، ان کی نزا کا وقت آیا، تو جب نزا کا وقت آیا تو ان کی جان نہیں تھی نکل رہی، اور بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ ان کی زبان پر معاذ اللہ کلمہ نہیں تھا جاری ہو رہا۔ حضور کی بارگاہ میں پیغام پہنچایا گیا اور کہا گیا کہ حضور وہ آپ کے صحابی ہیں، ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا یا روح نہیں نکل رہی، تو حضور نے فرمایا اس کے والدین زندہ ہیں؟ کہا گیا جی ماں زندہ ہے۔ حضور نے فرمایا جی مجھے لے چلو یا ان کی والدہ کو میرے پاس بلا لو۔ والدہ آ گئی، حضور نے پوچھا ہاں بتا وجہ کیا ہے کہ ان کی روح کیوں نہیں نکل رہی؟ تو ماں کہنے لگی جی یہ میرا نافرمان تھا، میری نافرمانی کیا کرتا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس پر یہ سختی آ رہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا معاف کر دو، تو وہ ماں کہنے لگی نہیں میں نے اس کو معاف نہیں کرنا، اس نے میرے اوپر بڑا ظلم کیا، یہ کیا وہ کیا فلاں کیا۔ تو حضور نے فرمایا جی لکڑیاں کٹھی کرو۔ لکڑیاں کٹھی کرنے کا جب حکم دیا تو وہ ماں کہنے لگی لکڑیاں کیوں کٹھی کرنے کا آپ نے حکم فرمایا؟ تو حضور نے فرمایا اس میں آگ جلائی جائے گی، آگ جلانے کے بعد تیرے بیٹے کو اس میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ہمارے مقررین کہتے ہیں جی وہ ماں کی ممتا تھی، اس کو رحم آ گیا تو ماں نے فوراً معاف کر دیا، تو جیسے ہی معاف کیا تو اس کی روح نکل گئی۔ یہ واقعہ ہمارے بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں، مقررین یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، یہ واقعہ بیان کرنا بالکل بھی درست نہیں ہے، یہ واقعہ بالکل بیان کرنا جائز نہیں، یہ واقعہ غلط ہے۔ اس بارے میں حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے، ایک راوی ہے اس روایت کے اندر، ایک راوی فائد بن عبد الرحمن ہے کہ جس کے بارے میں حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ یہ راوی متروک الحدیث ہے، اس کی بیان کردہ حدیث کو روایت کرنا درست نہیں ہے، اور خود حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند سے اس کی روایتوں کو نکال دیا تھا۔ اسی طرح حضرت امام ذہبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی واقعے کی سند کے اندر ایک راوی ہے داؤد بن ابراہیم، اس راوی کو حضرت امام ذہبی نے کذاب یعنی جھوٹا قرار دیا ہے۔ اس واقعے کی سند میں بڑا کلام ہے، لہذا اس طرح کا واقعہ بیان کرنا بالکل جائز اور درست نہیں ہے، یہ واقعہ غلط ہے۔